یہ بات ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ وہ ایسے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے حساب عطا کر رکھا تھا۔ مال و دولت، جانور، بھیڑ بکریاں، اولاد، ہر نعمت سے آپ مالا مال تھے اور بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ آپ اپنے دسترخوان پر صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام فقیروں اور ضرورت مندوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ آپ اپنی امیریت اور سخاوت پہ بہت مشہور تھے، لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ ان کے عروج کا وقت ختم ہو گیا اور عروج کی جگہ پر زوال آ گیا۔ وہ کون تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ حضرت ایوب ایسی خوبصورت زندگی گزارے؟ وہ کون تھا جو آپ سے حسد کرتا تھا؟ جی ہاں، وہ اور کوئی نہیں بلکہ اللہ اور انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان تھا۔ اس نے کوشش کی حضرت ایوب کو بہکانے کی کہ وہ غرور میں آ جائے، تکبر کرنے لگے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، دوسرے مجھ سے حقیر ہیں۔ لیکن شیطان اپنی اس چال میں ناکام ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کا ایمان کامل تھا۔ ان کے ایمان کو ہلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف شیطان اسی تک گدو میں رہا کہ یہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے کہ کسی نہ کسی طرح شیطان اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو جائے۔ تو شیطان نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے خدا سے عرض کیا کہ ایوب، یہ جو تیرا شکر گزار بندہ ہے، یہ صرف تیری فراوانی نعمتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ نعمتیں تو اس سے چھین لے تو یقیناً وہ کبھی بھی تیرا شکر گزار بندہ نہیں رہے گا۔ یہ ایوب جو تیرا شکر گزار بندہ ہے، یہ صرف تیری نعمتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر تو ان سے یہ نعمتیں چھین لے تو وہ تیری ناشکری ضرور کرے گا۔ اس طرح اللہ نے شیطان کو اجازت دی کہ جاؤ ایوب کی دنیا پر قبضہ کر لو۔ اب شیطان نے اللہ سے خواہش کی کہ حضرت ایوب کا فراوان مال و دولت، ان کی کھیتیاں، بھیڑ بکریاں اور آل اولاد سب ختم ہو جائے، آفتیں اور مصیبتیں نازل ہو جائیں ان کی زندگی پر۔ اسی طرح ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب شیطان اس خوش فہمی میں تھا کہ اب حضرت ایوب اللہ کی ناشکری کریں گے تمام نعمتوں کے چھن جانے کی وجہ سے، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ آپ کی شکر گزاری میں کمی نہیں آئی بلکہ اور زیادہ آپ کے شکر میں اضافہ ہو گیا۔ شیطان نے یہ دیکھ کر پھر ایک اور خدا سے فرمائش کی کہ ایوب کے بدن پر بھی یہ ان بیماریوں کو مسلط کر دے، یعنی کہ وہ بیمار ہو جائیں اور اس قدر بیمار ہوں کہ ان کا بدن شدت درد کی لپیٹ میں آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایوب کو بیماری میں گرفتار کر دے۔ اگر ایوب بیمار ہو گیا تو یقیناً یہ تیری ناشکری کرے گا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً اب ایوب اللہ کی ناشکری کرے گا اور میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن حضرت ایوب کی شکر گزاری میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا اور اس طرح شیطان کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ اس سب کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش ہوا جس کی وجہ سے حضرت ایوب کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ بنی اسرائیل کے راہبوں کی ایک جماعت آپ کو دیکھنے آئی اور انہوں نے کہا کہ اے ایوب، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہے؟ آداب عرض کرتے ہیں ہم سب آپ کو۔ آخر آپ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے آپ کی؟ خدا کی قسم، مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں مصروف رہا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ تو مجھے جس حال میں رکھے میں اسی میں راضی ہوں میرے اللہ۔ آپ نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے تو آپ کو شدید دکھ محسوس ہوا اور جواب میں یہ فرمایا، خدا کی قسم، مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوا، میں ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں مصروف رہا ہوں۔ جب بھی میں نے کوئی کھانے کا لقمہ کھایا ہے، کوئی نہ کوئی یتیم اور بے نوا میرے دسترخوان پر ہوتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ بہت زیادہ دکھی ہو جاتے تھے جب ان کے دوست و احباب ان سے اس قسم کی باتیں کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ ان سب امتحان میں ہر کسی نے
آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے ان کی بیوی نے۔ آپ کی بیوی نے بہت خدمت کی، تیمارداری کرتی رہی۔ وہ شیطان جس نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن وہ اپنے ارادے میں ناکام ہوا اور حضرت ایوب اپنے ایمان پہ کامل رہے۔ اب جبکہ آپ نے اپنے صبر اور شکر گزاری کا دامن نہیں چھوڑا تو اللہ نے بھی ان کے ایمان، صبر اور شکر گزاری کو دیکھتے ہوئے ان کو تمام نعمتیں دوبارہ سے عطا کر دی۔ اللہ نے اپنے اس صابر و شاکر بندے پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے اور انہیں یہ سب نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ عطا کر دی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت ایوب کی بیماری 7 سال تک رہی، ایک اور روایت کے مطابق 17 برس تک رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ایوب کو صحت کیسے ملی؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے ایوب زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ تو آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ زمین سے ابلنے لگا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ایوب اس چشمے کے پانی سے پانی پیو اور نہاؤ تو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اس طرح آپ کو اس چشمے کے پانی سے شفا ملی۔ اسی خدا نے آپ کو شفا دی جس نے تپتے بیابان میں شیرخوار اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے چشمہ پیدا کر دیا۔ اسی خدا کی عنایت سے، اسی کے فرمان سے ایوب کے لیے بھی چشمہ ابلنے لگا، ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ جو اندرونی اور بیرونی بیماریوں کے لیے شفا بخش تھا۔ یہ ایک صابر و شاکر نبی کے لیے اللہ کا لطف و کرم تھا۔ اللہ نے آپ کو صحت عطا کر دی اور پھر ان کے گھر والے یعنی کہ ان کی اولاد کو بھی واپس لوٹا دیا۔ مشہور یہ ہے کہ ان کی اولاد مر چکی تھی اور اللہ نے انہیں پھر سے زندگی عطا کی، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بکھر چکے تھے، لیکن جب آپ شفا یاب ہو گئے تو پھر آپ کے پاس واپس آ گئے۔ جو بھی تھا آپ کو تمام نعمتیں خدا نے واپس عطا کر دی۔ مال و دولت کا قرآن میں ذکر نہیں ہوا کہ انہیں واپس ملی یا نہیں، لیکن ان سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ اللہ نے انہیں مال و دولت پہلے سے بھی زیادہ عطا کر دی۔ یہ ایسے عظیم پیغمبر ہے جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں دی ہے۔ اللہ نے کس طرح سے اس داستان کی ابتدا اور انتہا میں تعریف کی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم پیغمبر کے بارے میں جاہلوں اور آپ کے دشمنوں نے بہت غلط باتیں پھیلائیں، ایسے خرافات باندھے گئے کہ جو کہ آپ نے وہ کام سر انجام بھی نہ دیے تھے۔ ان میں سے ایک خرافاتی بات یہ تھی کہ حضرت ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان کے بدن میں بدبو پیدا ہو گئی تھی اور بستی والوں نے انہیں باہر نکال دیا۔ استغفر اللہ، ایسی باتیں بیان کی گئی جو کہ ایک نبی کے شان کے خلاف ہے۔ پیغمبروں کی رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ ہر زمانے میں ان کے ساتھ مل سکیں، ان سے اپنے مسائل کے بارے میں پوچھ سکے، اور اگر ایسا ہوتا کہ استغفر اللہ ان کے بدن مبارک میں کیڑے پڑ جاتے تو اس زمانے کے لوگ کس طرح آپ سے میل و رغبت رکھ سکتے تھے؟ یہ سب خرافاتی باتیں ہیں۔ آج بھی کچھ لا علم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ کے اس عظیم پیغمبر کے بارے میں جو کہ جھوٹے خرافات باندھے گئے۔ آج کے لوگوں کے لیے ایک عظیم مثال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی کہ کس طرح انہوں نے اپنی تمام مشکلات میں، اپنی بیماری میں صبر اور شکر گزاری کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج اگر ہم تھوڑے سے مشکل وقت سے گزرتے ہیں تو اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، جبکہ وہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ کیا ہم اس امتحان میں سے کامیاب ہوئیں گے یا نہیں۔ آج کے اس دور میں اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، چاہے وہ ہمارے مال و دولت کے لحاظ سے ہو یا پھر ہماری اولاد کے لحاظ سے ہو یا پھر کسی بھی ہماری عزیز رشتے کے لحاظ سے ہو، تو ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں اور ناشکری کرنے لگتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اللہ سے ہم گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے خدا، یہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، تو نے ہمیں اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ لیکن کیا ہم وہ وقت یاد نہیں کرتے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، جب اس نے ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی ہوتی؟ کیا ہم اس وقت کو یاد نہیں کرتے کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن تب بھی ہم اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے؟ آج کے اس ماڈرن دور میں ہم لوگ اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کی ہر چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنا چاہیے
کہ کس طرح انہوں نے صبر کیا اپنی مال و دولت کے چھن جانے پر، اپنی اولاد کے چھن جانے پر اور اپنی صحت کے چھن جانے پر۔ تو آج ہمیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر حال میں اپنے اس پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں ان سب نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں یہ جسم عطا کیا، جس نے ہمیں یہ رزق دیا، جس نے ہمیں وہ تمام خوشیاں دی جن کی ہم تمنا کرتے ہیں، اور ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کی کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قصہ یمانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔